اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو 2019 کی قرآنی آیت کی تشریح کرا رہا ہوں سورہ بقرہ میں سے۔ 2019 میں آپ کے پیپر میں 3 تشریحات تھیں جن میں 2 کرنی تھی۔ اس میں سے ایک تو میں آپ کو 2021 کے پیپر میں کرا چکا ہوں، باقی 2 آپ کے سامنے ہیں، لکھی ہوئی ہے، آپ ان کو سنیں اور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ صرف سن کے اور پڑھ کے ہی یاد ہو جائیں گی، آپ کو ریکٹیفیکیشن نہیں کرنی پڑے گی۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ بقرہ کی، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ: اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب اس کی تشریح کے لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ سنیں غور سے، انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائے گا، مجھے امید ہے۔ تشریح کچھ یوں کر سکتے ہیں ہم کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اب وہ لوگ کون ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کی خوشخبری سنا رہا ہے؟ تو ان لوگوں سے مراد متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جن کا ذکر پچھلی 3 آیات میں کیا گیا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں اور فرمایا ہے کہ متقی لوگوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب میں اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ اور تقدیر پر ایمان شامل ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ باقاعدگی سے نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور زکوٰۃ، صدقہ، خیرات غریب اور نادار لوگوں کو دیتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ یہ لوگ کسی قسم کے تعصب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کے ساتھ پچھلی نازل کی ہوئی تمام کتابوں یعنی توریت، انجیل، زبور وغیرہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کے کلام الہی ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کسی میں تفریق نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک تمام انبیاء اور رسول برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ ان کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یوم آخرت کے دن ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں ان کو اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ چنانچہ وہ یوم آخرت میں باس پرس کے خوف سے دنیا میں گناہوں سے نفرت اور نیکی سے رغبت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پس میرے یہی متقی بندے ہیں جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف پرہیزگاروں کی ہدایت کرتا ہے۔ فاسق اور کافر لوگ اس سے کوئی فائدہ یا ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنا رہا ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا اور بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کو بھی اپنے ان بندوں میں شمار کر لے اور ہمیں بھی اپنا متقی و پرہیزگار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی آمین کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی نظر کرم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اب دوسری جو آیت ہے وہ آیت نمبر 41 ہے، اس کی تلاوت میں کرتا ہوں۔ یہ جو آپ کو پیپر میں جو آیت دے رکھی ہے دراصل یہ پوری نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی تھوڑا سا حصہ تھا وہ اس کے اندر دیا نہیں ہے،
لیکن میں آپ کو پوری کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر رہا ہوں. میں آیت کچھ یوں اسٹارٹ ہوئی تھی، وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ٹھیک ہے، تو اس کا کچھ حصہ جو پیچھے ہے وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معاکم، وہ اس کے اندر شامل نہیں کیا ان لوگوں نے. آدھی آیت دے رکھی ہے صرف. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر سورہ 41 آیت نمبر 41 ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو. اب ایک تشریح کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ آپ کو یہاں پر بتا دوں. لکھا ہے اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے. اب یہ اس کے کیا چیز ہے؟ اس کے کا مطلب بیٹا یہاں پر جو ہے قرآن سے بھی لیا جا سکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی لیا جا سکتا ہے. ان دونوں میں سے کسی بھی چیز پر آپ کر سکتے ہیں اس کو ایڈجسٹ. ٹھیک ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے. اب میں آگے تشریح کرتا ہوں، سب باتیں اس کے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ. آپ کی تشریح کی ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ مندرجہ بالا آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہے. اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم ذرا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر مشکل حالات میں نازل فرمائی. فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات ایک نعمت، دریا میں خشک راستے کا پیدا ہونا دوسرا احسان، صحرا میں ابر کا سایہ تیسرا احسان، پتھر سے 12 چشموں کو پھوٹنا چوتھا، من و سلوہ کا نازل ہونا پانچواں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری قوم میں بے شمار انبیاء اور رسول کا بھیجنا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی الہامی کتاب کا نازل کرنا، اور ان جیسے اور کتنے انعامات جو میں نے تم پر کرتا رہا ہوں. اور ان نعمتوں کو بدلے میں صرف تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے، شریعت اپنے آخری مراحل طے کر کے مکمل ہو چکی ہے، اس کی تصدیق کر کے تم ایمان لے آؤ اور پھر اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. ایک بات میں قطع کلامی کروں کہ یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے یہودیوں سے کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل سے. ٹھیک ہے، یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. آگے چلتے ہیں. یہاں یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جو کچھ پہلے نازل ہوا، یعنی توریت، انجیل تمہارے پاس موجود ہے، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. لہذا جان لو کہ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، مگر بعد میں نازل ہونے والی ہدایت قرآن سب سے زیادہ معتبر اور قابل یقین عمل ہے کہ تازہ نازل ہو رہی ہے، اور لانے والا خدا کا پیغمبر بھی تمہارے سامنے موجود ہے جو ہدایت کی ہر بات اپنے عمل سے واضح کر دیتا ہے. چنانچہ تم کو چاہیے کہ تم فوراً اس قرآن کو قبول کرو، نہ کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے بنو. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا اس کی، تو اس سے دیکھیں یہاں پر مراد آ رہی ہے قرآن کی. ٹھیک ہے، انکار کرنے والے نہ بنو. پھر فرمایا گیا کہ تم لوگ حق فروشی کو بے خوفی اور بے پرواہی سے دنیاوی فائدے کے بدلے فروخت کرتے ہو، جیسے تم کو ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے اور کبھی مرنا ہی نہیں ہے اور نہ خدا کو جواب دینا ہے. ہوش سے کام لو اور سنجیدگی سے سوچو کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت بھی جو تم حق فروشی کے بدلے لے لیتے ہو وہ خدا کے نزدیک قطعی بے فائدہ اور حقیر ہے. عقل سے کام لو اور خدا سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے. آمین. تمام ناظرین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس دعا میں آمین کہیں. تو اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کے سامنے یہ دو آیتیں ترجمہ اور ان کی تشریح کر دی ہے. آپ ان کو واچ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو سنیں. انشاءاللہ ایسی سن کے یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے
2018 کی آیت لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.